جی تو جناب خوش آمدید آج کے نیکی سیگمنٹ میں. اور مجھے ظاہر تھوڑا سا اس وقت دکھ اور تکلیف بھی ہے, وسیم بھائی اس سیگمنٹ میں نہیں ہے ابھی ہمارے ساتھ, لیکن انشاءاللہ ایک آدھ سیگمنٹ بعد ہی وہ ہمیں جوائن کریں گے. زخم تھوڑا گہرا ہے, ابھی کچھ دیر پہلے نشان دسترخوان میں کام کرتے ہوئے تو کچھ اسٹیچز بھی لگے ہیں, تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انہیں بس صحت یاب کرے. ہمت والے ہیں, ہم نے سب نے کہا کہ وہ ڈرپ لگوا لیجیے ظاہر ہے, لیکن چونکہ روزے میں ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں بس ٹھیک ہے الحمدللہ انشاءاللہ آپ سب لوگوں کی دعائیں اور محبت ساتھ ہے تو وہ بہتر ہو جائیں گے اور جلد آپ سے اسکرین پہ ملاقات ہوتی ہے. ڈاکٹر نصرت صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر نصرت سے میری پہلی ملاقات ایکسپو سینٹر میں ہوئی اور وہاں بھی یہ پیش تھیں اس وقت جب کووڈ تھا اور وہاں پہ اس کو ایک فیلڈ ہاسپٹل کی شکل دی گئی تھی اور وہاں پہ آئسولیشن سینٹر پاکستان کا سب سے بڑا قائم کیا گیا تھا, وہاں خدمات سر انجام دے رہی تھی. لیکن اس پہلو پر جو کہ الفت کے نام سے جو ایک ادارہ ان کے زیر انتظام چل رہا ہے اس سے میری شناسائی نہیں تھی, لیکن آج بہت خوشگوار حیرت ہوئی مجھے جان کے کہ ماشاءاللہ مختلف طرح کی جو مہلک بیماریاں ہیں, جو خطرناک بیماریاں ہیں بالخصوص بچوں میں, ان کے علاج کے لیے یہ ادارہ الفت کام کر رہا ہے. اور ماشاءاللہ اب تک 7,700 بچے صحت یاب ہو چکے ہیں. اور صرف یہی نہیں, ان بچوں کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے ارد گرد, ان کی تعلیم کے حوالے سے, ان کی روزمرہ زندگی کے حوالے سے, اس میں بھی پھر الفت ان کا ساتھ چھوڑتا نہیں. بھی مجھے بتا رہی تھیں کہ 2010 میں ایک بچی جس کا آپریشن کروایا گیا تھا, اب وہ ماشاءاللہ ماں بھی بن چکی ہے اور آج تک الفت جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, آپ کے وقت کے لیے بھی, اگین آپ کی جو خدمات ہیں ان کے لیے بھی. تو یہ میں بریک میں بھی آپ سے پوچھ رہا تھا کہ ایسا کیا خیال ذہن میں آتا ہے, اور جس طرح آپ نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات منتخب کر لیتی ہے, لیکن ظاہر ہے وہ کچھ نہ کچھ سوچ ڈالتی ہے آپ کے ذہن میں یا آپ کے دل میں کوئی ایسی بات آتی ہے کہ آپ کو کیوں لگا کہ ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے جس میں بچوں کو ہی, ان کی بیماریوں کو ہی فوکس کیا جائے. دیکھیں, بچوں کے کمپلیکس پیچیدہ سرجیکل پرابلمس جو ہیں وہ اکثر ماں باپ کو بھی سمجھ میں نہیں آتے اور پھر ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا علاج کیسے کرائیں, اور اکثر وہ اتنا ڈیلے ہو جاتا ہے کہ پھر مرض تقریباً لا علاج ہو جاتا ہے. سو اس ادارے کی ضرورت اس لیے بھی تھی کہ ہم نے سوچا کہ ہم اس طرح کے بچوں کا آپریشن کرائیں, اور یہ بالکل اللہ تعالیٰ نے ہم سے کروایا. جب پہلا بچہ ہمیں ریفر ہوا تھا اس وقت الفت نہیں بنی تھی, 2009 میں سوات میں ایک بچہ تھا جس کے دل میں سوراخ تھا, اور وہ باپ روتا ہوا آیا میرے دوست کے پاس کہ یہ بچہ مر جائے گا. تو میرا پہلا رسپانس یہ تھا کہ بچوں کو تو نہیں مرنا چاہیے, اتنا چھوٹا بچہ ہے, ساری زندگی سامنے. پھر اس کی رپورٹس ہم نے منگوائیں, اس میں پتہ لگا کہ سوراخ ہے. پھر آخان میں ہم نے اس کو آپریشن کروایا. 12 دن میں وہ بچہ ہیل اینڈ ہارٹی واپس چلا گیا. کتنا خرچہ ہوا پہلے اس میں؟ اس میں ایسٹیمیٹڈ کاسٹ 3 لاکھ کی تھی, لیکن ہمیں ڈسکاؤنٹ ملا تھا تو ہمیں 1.5 لاکھ جمع کرنے تھے. اور آپ یقین کریں آدھے گھنٹے میں پیسے جمع ہوئے تھے. جتنے دوستوں سے, جتنے بالکل. اس کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ ایسا کیا کریں. بہت آسان لگا تھا کہ کسی سے پیسے لیے اور کسی کا علاج کرا دیا. 3-4 مہینے اس پہ ڈیبیٹ کر کے ہم نے کہا نہیں, کمپلیکس ایشوز اٹھاتے ہیں, کیونکہ ماں باپ کو سمجھنا چاہیے کہ علاج کرانا کتنا ضروری ہے, اور علاج کے بعد بھی اگر دوبارہ ضرورت پڑے آپریشن کی تو ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو ہم اپنے بچوں کو چھوڑتے نہیں ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کریں اور کنٹریبیوٹ کریں سوسائٹی میں واپس. زندہ باد, کیا کہنے. تو یہ بہت جتنی بھی بڑے ادارے ہم دیکھتے ہیں وہ الٹیمیٹلی اسی طرح سے شروع ہوتے ہیں کہ یا اپنی ذات سے آغاز کرتے ہیں جس طرح آپ نے کیا, پھر اپنے احباب سے, اپنی فیملی سے, اور پھر لگتا ہے کہ نہیں پرابلم تو بہت بڑا ہے, اور ظاہر ہم اکیلے شاید یا ہمارے دوست یا ہمارا حلقہ یا احباب مل کے اس پرابلم کو سالو نہیں کر سکتا, اور تبھی پھر ضرورت پڑتی ہے کہ اور لوگ اس قافلے میں یا کارواں میں شامل ہوں. تو اب اس وقت جو الفت کا اسٹیٹس ہے وہ کیا ہے؟ لوگ آتے ہیں, ڈونیٹ کرتے ہیں؟ ہاں, سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ. دوستوں سے 7,700 بچے اگر صحت یاب ہوئے, 755 میں کریکٹ کرتا ہوں, وہ میڈیکل کیمپس کا نمبر تھا. سو 755 پلس بچے ہم کروا چکے ہیں پورے پاکستان سے 2009 سے اب تک. جی 2009 سے اب تک. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر بچے کو کراچی آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر لاہور میں ہمیں ریسورس مل جاتا ہے تو لاہور میں ڈاکٹر عاصم خان ہے جو کہ بچوں کے کارڈک سرجن ہے, وہ کر دیتے ہیں. پنڈی میں کروا دیتے ہیں. سندھ کو پورا ہم کراچی سے کور کرتے ہیں, اور اس طرح سے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جہاں بچے کے گھر کے قریب ہمیں جگہ مل جائے وہاں اس کو جو ریفر. صحیح. تو ابھی خاص طور پہ اگر ہم دل میں سوراخ, اکثر ہم سنتے ہیں کہ بچے کے دل میں سوراخ ہے, تو یہ کس طرح کی بیماری ہوتی ہے؟ اس میں کیا خدا نہ خواستہ اگر وقت پہ علاج نہ کیا جائے یا آپریٹ نہ کیا جائے تو کیا امکانات ہوتے ہیں؟ دیکھیں, کچھ ریورسیبل کنڈیشنز ہوتی ہیں اور کچھ پھر اگر ٹائم پہ ڈائگنوز نہ ہو تو پھر بچہ علاج کے قابل نہیں رہتا.
تو اگر بچے پیدائش کے بعد نیلا پن ہے یا سانس میں پرابلم ہے, فیلئر ٹو تھرائیو ہے, تو یہ سمٹمز ہوتے ہیں سارے جو کہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ بچے کو کوئی پرابلم ہے. تو جا کے ماں باپ کو دکھانا چاہیے, اسیسمنٹ کروانی چاہیے. اور اگر سرجن کہہ رہا ہے کہ ٹائم پہ علاج کرا لیں تو پھر آپریشن خطرناک ضرور ہوتا ہے, لیکن اس سے بچہ ٹھیک بھی تو ہو جاتا ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ بس سب کے بچوں کو عافیت کا معاملہ فرمائے ان کے ساتھ. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بچے کی جو تکلیف ہے نا, اپنی اولاد کا جو دکھ ہے, میرا خیال شاید اس سے زیادہ کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے جو دنیا میں آپ کو محسوس ہی نہیں. مجھے صبح ایک چھوٹی سی چوٹ لگی تو میرے ذہن میں فوراً آیا کہ میں اپنے بچے کو بتاؤں کہ آئندہ بیڈ پہ کھڑے ہو کے آپ نے کوئی کام نہیں کرنا. فوری طور پہ ذہن میں آتا ہے کہ آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اولاد کو ہر ایک کی اپنی پناہ میں رکھے, حفظ و امان میں رکھے. کس طرح کے لوگ ہیں جو نارملی, کیا آپ سے رابطہ کیسے ہوتا ہے ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے, کس طرح کے علاقوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے, والدین کی کیا صورتحال ہوتی ہے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ بچے کے دل میں سوراخ ہے یا کوئی ایسی بیماری جو ان کے نزدیک ناقابل علاج ہے یا وہ افورڈ نہیں کر سکتے اس کا علاج؟ پورے پاکستان سے بچے ریفر ہوتے ہیں. اب ماشاءاللہ سے 12 سال ہو گئے ہیں, تو بہت سارے جن بچوں کا ہم علاج کرا چکے ہیں وہی اپنے علاقوں سے بھیجتے ہیں. ہم میڈیکل کیمپس کرتے ہیں پورے سندھ اور بلوچستان کے کوسٹل بیلٹ میں, وہاں سے بچے پک ہوتے ہیں. یہ آپ جو بتا رہی تھی 7,700 میڈیکل کیمپس اب تک ہو چکے ہیں. جی, ہم لوگ کر چکے ہیں. صحیح. سو اس میں بچے پک ہو جاتے ہیں. پھر یہ بچے زیادہ تر نان افورڈنگ زکوٰۃ ایلیجیبل بچے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ڈائگنوسس کیا ہے. پھر ہم ان کو تشخیص کرا, جیسے اب کلیفٹ پیلٹ لپ ہے تو نظر آ رہا ہے کہ ایک پرابلم ہے, اس میں بھی وہ بچہ شائع ہو کے کونے میں چھپا ہوا ہوتا ہے, اس کو نکال کے, جیسے افران سے ایک بچہ ہم نے پک کیا تھا, کمپلیٹ کلیفٹ پیلٹ اور لپ تھا جب ہم افران کے ارتھکویک میں گئے تھے کام کرنے. لیکن یہ قابل علاج ہے, وہ جب بچہ واپس گیا ہے علاج ہو کے تو پورا گاؤں سے دیکھنے آیا تھا کہ کوئی معجزہ ہو گیا کہ ٹھیک ہو کے واپس آ گیا. تو ماں باپ کو سمجھانا ہوتا ہے, ڈونرز کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ سارے زکوٰۃ ایلیجیبل بچے ہیں جو کہ نان افورڈنگ ہیں, اور پھر ماں باپ کو سمجھا کے, بیکاز وہ ڈرے ہوئے بھی ہوتے ہیں کہ دل کا آپریشن خطرناک ہوتا ہے, جان لیوا ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ماں باپ کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے, اور بس پھر ہو جاتا ہے, اللہ کراتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ, کیا بات ہے. اب فلور آپ کے پاس ہے, وہ لوگ جو اپنے بچوں کی صحت یابی کا شکر ادا کرنے کے لیے اس طرح کے اداروں کو سپورٹ کرنا چاہیں, ان سے اگر آپ مخاطب ہوں. بالکل, میری گزارش یہی ہوگی کہ ہم سب کو مل کے ایک ساتھ کام کرنا چاہیے. اور ہمارے ملک میں کتنے بچے ایسے ہیں جو کہ تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے اور علاج صحیح وقت پہ نہ ملنے کی وجہ سے اپنی صحت مند زندگی نہیں گزار سکتے. تو ہمیں چاہیے کہ ایک صحت مند پاکستان کے لیے ہم اپنے بچوں کو صحت مند رکھیں. جی بالکل. اور آپ اسکرین پہ تفصیلات بھی دیکھ رہے ہیں کہ الفت ویلفیئر فاؤنڈیشن سے آپ کس طرح سے رابطہ کر سکتے ہیں. ان کا بینک اکاؤنٹ بھی, ان کی آن لائن رابطے کی تمام تفصیلات بھی اسکرین پر موجود ہیں, اکاؤنٹ ڈیٹیلز بھی. سو خواتین و حضرات, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بچوں کی تکلیف ہمیشہ ہمیں بہت زیادہ دکھ دیتی ہے. اپنی اولاد کو اگر صرف ڈرپ لگنے کے لیے بھی سوئی لگ رہی ہو تو شاید بہت دور چلے جاتے ہیں ہم لوگ, ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے. اور اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اولاد کے دکھ سے بچائے. آپ کی اولاد صحت مند ہے تو بھی بہترین ذریعہ یہ ہے شکر کا کہ آپ دوسروں کی اولاد کے دکھ کو محسوس کریں. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کی اولاد کو کسی بھی طرح کا کوئی چیلنج یا آزمائش درپیش ہے تو بھی اس آزمائش کو اور چیلنج کو دور کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے کے دکھ کو محسوس کرتے ہوئے اس دکھ اور درد کا مداوع کرنے کی کوشش کی جائے. الفت اپنے طور پر یہ کام کر رہی ہے. ڈاکٹر نزہت کا میں پھر شکر گزار ہوں, اتنا شاندار کام. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے اور استقامت دے. ہم سب آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ, اور پاکستان کے جو لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی بھرپور طریقے سے مدد کریں گے الفت کی. یہ الفت, یہ چاہت, یہ محبت جو ہمیں اپنی اولاد سے ہے وہ دوسروں کی اولاد سے بھی ہمیں محسوس کرنی ہے. اور انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں سامنے بادامی صاحب ماشاءاللہ روح بصحت ہیں, اور ہوپ فلی ایک آدھ سیگمنٹ بعد انشاءاللہ آپ سے ان کی ملاقات بھی ہوگی. بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد نیکی ایک اور پہلو سے, نیکی کا ایک مختلف زاویہ, نیکی کا ایک مختلف طرز اور نیکی کا ایک مختلف طریقہ, ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ. خبروں کی دنیا سے جڑی کوئی بریکنگ نیوز ہو, یا ہو آپ کے پسندیدہ ڈراماز اور لائیو شوز, یا پھر دنیا بھر کے کھیلوں کی لائیو ٹرانسمیشن, اب رہیں ہر پل کنیکٹڈ اور دیکھتے رہیں ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے چینلز کی لائیو نشریات ریکارڈڈ پروگرامز کی سہولت کے ساتھ صرف ARY زیپ کی موبائل ایپ پر. ابھی ڈاؤن لوڈ کریں ARY زیپ.